میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ بھائی اور عزیز دوستو، حبیب کبریا شاہ فیض جدا شب سراج اللہ مالک ہر دوسرا فخر موجودات بلکہ باس تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار دربار دے اندر عدیہ درود و سلام عرض کرن خدا علماء کرام دا جمع غفیر صوفی با صفا حضرت علامہ مولانا قاری کرامت علی نقشبندی صاحب دامت برکات ملاریہ آپ بھی تشریف فرما ہے مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا قاری حبیب اللہ چشتی صاحب دامت برکات ملاریہ آپ بھی تشریف فرما ہے اور آپ دنال فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری محمد ویس نقشبندی صاحب دامت برکات ملاریہ اور اس مسجد امام زینت القرہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد شاہد صاحب آپ بھی تشریف فرمانے میں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑھے سارے اندر آنا اور بیٹھنا نبی اسلام کا ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمانا آمین۔ اب آپ دی بکار منو اپنے کام علمی اور کم فہمی دا ادراک کے احساس ہے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ منو حق تے سچ بیان کر کے تو تے منو سن سنا کے یاد رکھ کے استعمال بیرہ ہوں دی توفیق عطا فرمائے تو اڈے سامنے میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیا مقدسہ پڑھندہ شرف حاصل کیتا ہے استاد سادہ جا ترجمہ سماعت فرمو رب الجلال نے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم آیا رب دے ولوں تواڈے وچ ایک برہان وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور نازل ہویا ایک واضح نور سبحان اللہ سب نور پہلے سے دیکھنا برہان کا معنی کی اس کا مطلب کی لغت کی کتاب دیکھو برہان کے کئی معنی نے برہان کا ایک معنی ہے دلیل اب آپ کو سمجھ آ رہی تو سبحان اللہ کہنے سبحان اللہ برہان کا ایک معنی کی ہے دلیل کچھ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام دعواتیں کر دینے گالتیں کر دینے پر آپ دی گل دی دلیل کی ہے کہ قرآن پاک کی فرماتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعویٰ بھی خود ہی کر دینے رب الجلال نے نبی علیہ السلام کو دلیل بھی بڑھا کے خود ہی مبعوث فرمایا سبحان اللہ دوسرا لفظ برہان کا معنی ہے موجدہ سبحان اللہ ذرا محبت رہا سبحان اللہ کوئی نبی آیا تے دو موجدے لے کے آیا کوئی نبی آیا تے چار موجدے لے کے آیا کوئی نبی آیا تے 6 موجدے لے کے آیا کوئی نبی تشریف لے آیا تے 10 موجدے لے کے آیا کوئی پیغمبر تشریف لے آیا تے 12 موجدے لے کے آیا کوئی نبی آیا تے 14 موجدے لے کے آیا بلا آخر 18 وقت کوئی موجدہ لے کے نہیں آیا تو تمہاری آئی کہہ کر آیا کبھی اور میرے جلال نے فرمایا یا ایوہ الناس اب جاکم برہان
سبحان اللہ یعنی آپ سر مبارک دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک سراپے مولدار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر کوئی نبی آیا تو 2 معجزے لے کے آیا کوئی نبی آیا تو 4 معجزے لے کے آیا کوئی نبی آیا تو 10 معجزے لے کے آیا لیکن جدو باری ہوئی تیرے تے میرے آقا دی وقت حاضر چلنے والے دی واللہ دی نظر والے دی رب نشران سینے والے دی رب دل جلال نے اپنی لارہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا سبحان اللہ سنت مجدد دین ملت شاہی مانا من اللہ خلق حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبال کے پیمانی فرمائی آپ فرمانے نے قول جہے انبیاء کو خدا نے دیے انبیاء کو خدا نے دیے بلکہ معجزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کرنا موڑنا آپ کا لواقع دہن موڑنا آپ کا قائلات کے اندر آرام ماننا بے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ پاسا کے جو شرافے موڑنا بنا دو دنیا میں اندر مبوس فرمایا بے سبحان اللہ تکبیر اللہ میرے ہاتھ اندر میری کتاب ہے اس کا نام شرح خربوتی شرح خربوتی یعنی قصیدہ بردہ سے آپ میری طرف توجہ کرو ذرا محبت رہا سبحان اللہ سبحان اللہ قصیدہ بردہ سے شرح خربوتی اس دے ہوتے 2 شرح نے ایک شیخ زادہ ہے اور ایک عمر بن احمد خربوتی رحمت اللہ علیہ بڑا چھوٹی کا محدث سی اس نے شرح لکھی عربی نے اندر نور محمد کتب خانہ تو رسایا ہوئی سب 92 تے حدیث پاک موجود ہے ذرا محبت رہا سبحان اللہ سبحان اللہ ساڑھا چھوٹے موضوع ہے موجودہ جدو جنگ خندق ہو رہے سے خندق عربی دے وچ کہندے نے گڑے نو ٹوئے نو پہلے کافر الگ الگ مسلمانوں دے مقابلے چاہے ہر دفعہ کافرہ نو شکست ہوئی جو کہ قرآن پاک دی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سونیا عزت تے ذلت میرے ہاتھ چھے جڑا تیرے دامن نہ لگ جائے گا رب نو بھی عزت عطا فرماتا ہے کافر الگ الگ جدو حضور کو ہرے نا تو انہوں نے مجلس سے شورا کی تھی مشورہ کیتا بھی یار کے جو کرنے ہیں سارے لڑ کے نا کافر اپنیاں مخالفتاں اپنیاں دشمنیاں ختم کر کے مسلمانوں دے مقابلے دے وچ نعوذ باللہ سے اکٹھے ہو کے حضور دے نال مقابلہ کرنے ہیں جنگ خندق جب ہوئی نا تے نبی علیہ السلام کو پتہ چلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے بلایا بھی صحابہ سارے کافر جڑے نے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نال جا کے کیویں مقابلہ کریں سارے اکٹھے آ رہے ہیں دسو کیویں مقابلہ کریں صحابہ نے مختلف آراء پیش کی قرآن پاک دی آیت وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ جب کوئی بھی معاملہ کرو نا تو اس سے مشورہ کرنا چاہیے سبحان اللہ ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کرنے
دیواروں دے پیچھے ہو کے مقابلہ کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں مومن دی اشاعت نہیں اور لک کے نہیں بلکہ سینہ تان کے کافر نال مقابلہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کسی صحابی نے کسی نے کیا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یاد نے کی ہو گیا آپ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں کرنے مدینہ دے چاروں طرف ایک خندق کھود لینے انہیں تھلے بیٹھ جاؤں گے جدوں کو کافر کیا آئے گا انہیں تے حملہ کرا گئے تھے انہوں واصل فردار کر گئے. نبی علیہ السلام نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دی اس رائے کو پسند فرمایا. سبحان اللہ. خندق کھودی جا رہی. نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ دیا ٹولیاں بڑھائیں تے کہ آئی تو لے کے ایتھے تک تسا خندق کھودنی ہے تو لے کے ایتھے تک تسا خندق کھودنی. ایک جگہ تے ایک بڑی وڈی چٹان آ گئی صحابہ نے بڑا ہی اور لایا تے وہ چٹان جڑی نا ٹوٹ نہیں رہی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست رحمت دے نال گدال نو پھڑیا تے جناب ماریا تے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی. سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے نال سر آپ نے جب حضور نے گدال ماری نا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام دی کمین مبارک بتاؤں تھی تے آپ دے پیٹ تے پتھر مبارک پر جائے حسین. سبحان اللہ. اور حضرت جابر نے نبی علیہ السلام دا رخ انور دیکھ کے اے محسوس کیتا جی میں نبی علیہ السلام کو بھوک لگی ہے. سبحان اللہ. آپ آرام نال چلے تے چلے چلے اپنے گھر تشریف لے گئے. ذرا محبت نال سبحان سبحان اللہ. اللہ. جانے گرامی قدر حدیث مبارکہ دے اندر آگئے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے اپنی دوڑے محترمہ دے کھول گئے. جا کے فرمایا میری دوڑے محترمہ اس کی دی لبیک حضور. فرمایا گھر دے وچ کچھ ہے عرض کی دی 1 کلو ڈمانات دے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوڑے محترمہ نو کیا میری دوڑا میرا دل کردا ہے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت کرا. اب آگے دی وقار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی دوڑا کو فرمانے کلو ڈمانات دے اور جناب والا ایک بکری چھوٹی دی اس کو ذبح کیتا. ذبح کر کے امام الانبیاء دی بارگاہ والے جا کے اس کی دی سنے تو ہاتھ چلے والے عمل دی کو فرمایا اپنے سارے سینے والے یا رسول اللہ میں تہاڈی دعوت کرنا چاہنا. اب آگے دی وقار امام الانبیاء نے فرمایا اے غلام سوڑیا 1 کلو جمادات ہے چھوٹی دی بکری. اب آگے دی وقار امام الانبیاء نے پھر مسلمان نے فرمایا اے میرے غلام تو سارے دی حضرت دعوت کرنا چاہتا ہے میرا ایمان کو کی دے گی جناب والا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت شاہ امام ابو جعفر حاضر بڑے نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قرآن ترجمانی فرمائی. آپ فرمانے اللہ اور اپنی بیوی نے فرمایا آٹا گنو. بیوی نے آٹا گنیا. حضرت جابر نے بکری ذبح کیتا. نبی علیہ السلام دی بارگاہ وچ گئے. حضرت جابر دے 2 صاحبزادے سن. اے واقعہ مکمل نہ شرح خرپوتی تے صرف آپ دے 2 صاحبزادے سن. بڑے نے چھوٹے نے مخاطب ہو کے فرمایا تینوں پتہ ہے بھی اج ابے نے بکری کیویں ذبح کیتی؟ فرمایا نہیں پتہ. انہیں چھوٹے نو لٹایا ہاتھ پیر بننے چھری لئی گلے تے چھری چلا دیتی. وہ جناب والا شہید ہو گیا. ہن والدہ نو جا کے جو دکھایا تے والدہ جلال دے وچ پیچھے دوڑ گئی. جابر دا صاحبزادہ ماں دے ڈر تو اپنی چھت تے چڑھیا. ماں پیچھے چڑھی انہیں چھال ماری
وہ بھی شہید ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ حضرت جابر دردوں میں سب زیادہ شہید ہو گئے۔ ایمان والے حضرت توجہ کرنا، امام الانبیاء دے نال صحابہ کس طرح ذوق تے شوق دے نال ہر شے نال رکھ کے محبت کردے نے۔ حضرت جابر دی بیوی نے جلدی جلدی اپنے بیٹے دی ڈیڈ باڈی اور اٹھایا دے اندر رکھیا اور تے کھیس دیتا، فرمایا حضور تشریف لے آ رہے نے، کتے نبی علیہ السلام دے کھانے دے وچ خلل نہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی صحابہ جڑے سن نبی علیہ السلام دا رخ انور دیکھ کے اپنے دن گزار دے ہوندے سن۔ سبحان اللہ۔ محبت نال سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ حضرت جابر تہاڈی ساریاں دی دعوت کرنا چاہندے۔ حضرت جابر نے عرض کی یا رسول اللہ 1 کلو آٹا ہے، چھوٹی جہی بکری ہے۔ نبی علیہ السلام نے مسکرا کے پتہ کی فرمایا، جابر جنی دیر تک میں نہ آواں اونی دیر تک ہانڈی چولہے تو تھلے نہیں لانی، آٹا پکانا بھی شروع نہیں کرنا۔ اب آپ دی بکار حدیث مبارکہ دے اندر آندا 1500 صحابہ۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی اگر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ جب پتہ لگا امام الانبیاء تشریف لے آ رہے نے، سلطان بول رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سے گل ذکر نمانی فرمائی، آپ نے کیا ہونا ہے چڑھوے چنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بھی تشریف لے اور 1500 صحابہ بھی نبی علیہ السلام دے۔ سبحان اللہ۔ 1500 صحابہ 1 کلو جمع دا آٹا تے چھوٹی دی بکری۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے آپ نے آندے ہانڈی دا ٹکڑ چکیا۔ اسلم صاحب میرے توجہ کرو ذرا محبت کرو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اپنی کسے گل کرنے کے بعد ٹائم دے دیں گے، ہن ذرا میرے وچ دیکھو تے محبت کرو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب میری بکار حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لے آنا تے آپ نے ہانڈی دا ڈھکن مبارک چکیا تے آپ نے نواب دا ہانڈی دی انہاں لوگاں واسطے لمحہ فکریہ جڑے کہندے نوز باللہ سی حضور ورگے میں کہنے یار تیری بیوی بڑا احترام جنب کر دی ہوگی، خدا دی قسم ہے آلو پکائے ہوئے اپنے سامنے آپ ایسے لے جانے والا ہانڈی دا ڈھکن چک کے ذرا سنتے صحیح سبحان اللہ۔ لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لواب دہن ہانڈی دے وچ بھی پایا اور آٹے دے وچ بھی پایا، آٹا پکنا شروع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، بیٹھن تو بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے جابر جا اپنے دو پتراں نوں بلا کے دے۔ سبحان اللہ۔
اب آپ میری بکار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار گئے گھوم کے آگے رسول اللہ مل نہیں رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں انہوں نے بلا کے لیا. اے مکمل روایت ایک جگہ تے میں پڑھی اور دین کتاباں دے وچ اس طرح مکمل نہیں ہے. یہ شرح خرقوتی دے وچ ہے صفحہ نمبر 92 تے اگر کوئی صاحب لکھنا چاہتا ہے لکھ لے. اب آپ میری بکار روایتاں دے اندر آندا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ نال گل کیتی. فرمایا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گل کر رہے تے ہن میں کی کراں. حضرت جابر دی زوجہ محترمہ نے کہا ٹھیک ہے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ سارا واقعہ بیان کر دے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی اگر دی سر بارگاہ دے اندر آ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مکمل واقعہ بیان کیتا. امام الانبیاء دی اکھاں مبارکاں دے وچ جناب والا اور آنسو مبارک تشریف لے آئے جو آنسو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو فرمایا جبریل عرض کی دیجیے رب جبریل فرمایا جا کے میرے محبوب نو کہہ دے اے رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی عرش ہے تیرے واسطے بنائی ہے تعلق وہ دین کو جناب والا آدر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا ساری دنیا خالق ساری دنیا جلال ساری دنیا کسے وقت وسلم نے فرمایا پیارے غلام جاؤ انہوں نے کہو تو انہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. فرمایا نے جب کیا گیا وہ دونوں بچیاں دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا, کلمہ پڑھ کے دوبارہ زندہ ہو گئے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے کول آئے کھانا تناول کی
کیتا گیا بعد دے وچ جامع المعجزات حافظ الحاوی دی کتاب ہے 300 سال پرانا واحد سی بڑی زبردست کتاب ہے اس دا ترجمہ عطاء المصطفیٰ رضوی نے کیتا ہے عطاء المصطفیٰ جمیل گجرا والے والا بابا جی انہوں نے ترجمہ کیتا ہے فرماندے نے کہ جدوں کھانا تناول فرمایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حضرت جابر آ گئے عرض کیتی یا رسول اللہ میرے بچے جڑے سن اس بکری دی بچے نال کھیلدے سن جڑا پکا کے آپ کی بارگاہ پیش کیتا یا رسول اللہ بچے بھی زندہ ہو گئے اور کھلونا رہ گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہڈیاں قریب کرو حضور نے ہڈیاں قریب کیتیاں آپ نے کچھ پڑھے اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ ان کو زندہ فرما چاہا سبحان حضور دا مقام بڑا اعلیٰ ذرا محبت رہا سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ دا ایمان بھی بڑا اعلیٰ ہے محبت رہا سبحان اللہ مطالع المسرات دے اندر علامہ فاسی رحمت اللہ علیہ ایک دلائل الخیرات شریف دی شرح ہے اس دے وچ روایت ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا پیارے موسیٰ میری توحید دا بھی دامن نہیں چڑھنا تو میرے محبوب نال محبت بھی کرتے رہنا ہے اگر کوئی بندہ محبت مصطفیٰ تو بغیر جنیاں مرضی نماز نہ پڑھے او نمازہ نہیں نے ٹکرا نہیں اگر حضور دی محبت تو بغیر کوئی بندہ جہاد کرے جہاد نہیں گنڈا گردی ہے جہاد نہیں ہوگا قبول ہوئے گا نمازہ نہیں ہوگا قبول ہو گیا آمنہ بنام نال محبت کی سبحان اللہ میرا نام نہیں سلطان کو رحمت اللہ نے یہ گل کی تھی محمد اچھا سبحان اللہ کو دے سبحان اللہ رحمت اللہ نے فرمایا علم پڑھے پر ادب سیکھے ادب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے موسیٰ میری توحید دا بھی دامن نہیں چھڑنا میرے رسول اللہ محبت بھی کرتے رہنا ہے سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تلاقات کو اگر اللہ سے کہ تیری توحید ضروری ہے یا تیرے رسول اللہ پیار کرنا بھی ضروری ہے سبحان اللہ کہیا سبحان اللہ اصل ساڑھے حضرت علامہ مولانا قاری حبیب اللہ چشتی صاحب دامت برکات مولالیہ بزرگ عالم سبحان اللہ خطابت شروع بھی نہیں کی تھی جدو دے خطیب سبحان اللہ الحمدللہ حلے بھی اللہ دی فضل نال بڑی اچھی خطابت کر دے میں تیرے سبق سنا رہا ذرا محبت رہا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی کیا ذرا محبت رہا سبحان اللہ ایک ہے حدیث قدسی ایک ہندی ہے حدیث نبوی انہاں فرق کی حدیث نبوی کہندے نے زبان
کلام نبوی با زبان نبوی یعنی حضور دی گل حضور دی زبان چ اور حدیث قدسی کہتے ہیں کلام خدا با زبان نبی سبحان اللہ حدیث قدسی ذرا محبت اور سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لولا کہ محمد و امته لما خلقت الجنہ واللیل والنہار والشمس والقمر ولا نبی مرسل ولا ملک مقرب ولا لما خلقت الجنة میں جنت نہ بناؤں گا والنار میں جہنم نہ بناؤں گا والشمس میں سورج نہ بناؤں گا والقمر میں چند نہ بناؤں گا ولا نبی مرسل نہ نبی پیدا کرتا نہ رسول پیدا کرتا ولا ملک مقرب قریبی فرشتے بھی نہ بناؤں گا ولا زیادہ نے اتنا گھنٹہ بولنا ہے میں آخری حدیث پڑھ رہے ہیں ذرا محبت میں سبحان اللہ امام مشکات نے مشکات شریف کے اندر اس حدیث میں نقل کیتا بڑی مشہور حدیث ہے جلس ناس من اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کے سابقہ نبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں سبحان اللہ اسی بھی حضور دا تذکرہ کر رہے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام دے ذکر کرن دے نال ذکر الصالحین کفارۃ السیئات اللہ دے مقربین بندیاں دا ذکر کرن دے نال بندے دے گناہ چڑھدے نے خوش نصیب و محبت نال سبحان اللہ سبحان اللہ ایک صحابی کھڑے انہاں کہہ دی اللہ تبارک و تعالی نے کون چادر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بڑا مقام دیتا ہے کہ رب جلال نے سیدنا آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا سبحان اللہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دوسرے کھڑے وقال آخر ایک اور صاحب کھڑے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آدم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے رب جلال نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ایک اور صحابی کھڑے کہا ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام دا بڑا مقام ہے پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا بڑا مقام ہے رب الجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے سبحان اللہ نبیوں دے نام لے رہے سن اس سے آسنا دے وچ آمنہ دلال تیرے اور میرے آقا والدعا دے چلے والے واللیل دی قدر فرمائے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کا تشریف لے کچھ کیتا بھی پیاس لگی ہے حضور نے جڑی گل کی ذرا محبت نال سبحان اللہ عزیزان گرامی اگر امام الانبیاء تیرے میرے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال سمعت کلامکم عجبکم اے میرے غلاموں میں تمہارا کلام نے سنا تمہارا تعجب میں کیا اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا وہ کذالک کا انتقال ہے رب الجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا وہ کذالک کا انتقال ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا وہ کذالک کا انتقال ہے لیکن اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے مدیوتی اور تھلے اڑ گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے مدیوتی اور تھلے اڑ گئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مدیوتی اور
عیسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے امتی ہوئے تھلے ہوں گے آل حضرت امام علیہ سنت مجدد دین و ملت شاہد امام مدر غافر فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کمال ترجمانی فرمائی آپ فرماتے ہیں جن پہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ایسے انسانیت اگر کوئی ایسا جملہ نکلیا جڑا نامناسب سی رب الجلال دی بارگاہ کے اندر دعا کرنے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما کے اس ایڈی پیاری بزم نو علماء کرام کا جب غفیر اس کی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ